اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکہ یا مولانا یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا سید المسلمین و یعصوب المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ وعلی ابیکہ وعلی امکہ و اولادک الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بات اس انسان کی ہے جو منتخب کائنات ہے۔ کوئی شاعرانہ گفتگو کرنا مقصد نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قلم اور زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ اس انسان کی تعریف کر سکے۔ وہ اوصاف سے بلند، خیالات سے برتر، ہر کلام سے اعلیٰ، مختصراً خدا کی صفات کا آئینہ دار، جس کی ولادت بھی معجزہ، زندگی بھی معجزہ اور شہادت بھی معجزہ۔ جی ہاں، گفتگو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جشن ولادت مولود کعبہ کے موقع پر ہم ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں، اور تمام مومنین و مومنات کو بھی بہت بہت عید مبارک، ہیپی فادرز ڈے۔ آپ کی ولادت 13 رجب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 10 سال قبل خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فداکار اور جانثار چچا تھے، اور مادر گرامی فاطمہ بنت اسد، وہ خاتون جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں نہایت درجے مہربان تھیں، ان کی خدمت کرتی تھیں اور ان کو اپنے بچوں پر ترجیح دیتی تھیں۔ اپنی کمسنی کے واقعات خود امام علیہ السلام اس طرح بیان فرماتے ہیں: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے برابر فرماتے تھے کہ میں ان کے کردار کی پیروی کروں۔ وہ ہر سال کوہ ہرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں صرف میں ان کے ہمراہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں کسی بھی گھر میں اسلام کا نام و نشان نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زوجہ محترمہ جناب خدیجہ اور میں تیسرا مسلم تھا۔ میں وحی اور رسالت کے نور کو دیکھتا اور پیغمبر کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، ان کے حکم پر لبیک کہا۔ نمایاں واقعات میں دعوت ذوالعشیرہ، ہجرت مدینہ اور جہاد فی سبیل اللہ جیسے جنگ خندق، جنگ خیبر وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے علم کے بارے میں کچھ کہنے کی زبان میں قدرت نہیں۔ اس سلسلے میں احادیث اور روایات ہی کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت تو بہت ہی مشہور ہے: میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علی سے حاصل کرے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے منبر پر ارشاد فرمایا: اے لوگو، جو چاہو مجھ سے دریافت کر لو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ، کیونکہ گزشتہ اور آئندہ کا علم میرے پاس ہے۔ خدا کی قسم، اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے تو یہودیوں کو ان کی کتاب سے، اہل انجیل کو انجیل سے، اہل زبور کو ان کی کتاب زبور سے، اہل قرآن کو قرآن سے فیصلہ دوں گا۔ خدا کی قسم، مجھے قرآن کا سب سے زیادہ علم ہے اور اس کی تعویل کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔
حضرت علی علیہ السلام کے انہی تمام فضائل کی وجہ سے پیغمبر کو خدا کی جانب سے یہ حکم ملا کہ حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی اور خلافت کا اعلان کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات مختلف مواقع پر بیان کر چکے تھے، اور پھر اسی بات کو غدیر کے عمومی مجمع میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا سرپرست اور ولی ہوں، علی بھی اس کے سرپرست اور ولی ہیں۔ پروردگارا، تو ان کے دوستوں کو دوست رکھ اور ان کے دشمنوں کو دشمن۔ جو ان کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، جو ان سے جنگ کرے تو اسے سزا دے۔ اے لوگوں، تم یہ باتیں ان تک پہنچا دینا جو یہاں نہیں ہیں۔ ابھی مجمع کے لوگ منتشر نہیں ہوئے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج کے دن ہم نے تمہارا دین کامل اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اس بات پر راضی ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام علی علیہ السلام کی شخصیت کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے محبت آتش قلب پیدا کر دیتی ہے۔ کوئی اور شخصیت اس طرح حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جنگ صفین سے واپسی پر سہل بن حنیف، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے محبوب صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ خبر سن کر حضرت علی نے فرمایا، مجھ سے کوئی پہاڑ بھی محبت کرے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ میری محبت کی آزمائش سخت ہے، اور اس میں مصائب کی یلغار ہو جاتی ہے، اور اس کے برداشت کرنے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا نہیں؟ اے علی، اگر کوئی شخص تم سے محبت کرتا ہے اور تم اپنی تلوار سے اس کی ناک قطع بھی کر دو تو بھی تمہاری محبت اس کے دل سے نہیں نکلے گی، اور نفرت دل میں جگہ نہیں لے سکے گی۔ اور اگر تم پوری دنیا کی دولت کسی منافق کے سامنے ڈھیر کر دو کہ وہ تم سے محبت کرنے لگے تو وہ محبت نہیں کرے گا۔ نہج البلاغہ سیئنگ نمبر 45۔ ابھی زیارت کے چند جملے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت آپ کے سامنے، اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹس تلاوت کیے گئے تھے۔ اس میں ہم نے مولا کو کس طرح پکارا؟ امیر المومنین، مومنین کے لیڈر، امام المتقین یعنی متقین کے امام، یاسوب المومنین، مومنین کے سرپرست۔ ہم جو اپنے آپ کو امام علی علیہ السلام کا شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کے معنی ہے پیروی کرنے والا، مقصد یہ کہ ہم مولائے کائنات کو اپنا امام کہتے ہیں، تو کیا مومنین کے کرائیٹیریاز پر پورے اترتے ہیں، یا متقین کی صف میں شامل ہونے کی جسارت کر سکتے ہیں؟ کیا مومنین اور متقین کی خصوصیات ہم اپنے اندر پاتے ہیں؟ یہ تمام پوائنٹس غور طلب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ایک عابد اور زاہد صحابی جن کا نام حمام تھا، ایک دن حضرت سے عرض کرنے لگے کہ حضور، مجھ سے متقین کے صفات کچھ اس طرح بیان فرمائیں کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے جواب دینے سے گریز کیا، یعنی ہیسیٹیٹ کیا۔ فرمایا، حمام، اللہ سے ڈرو اور نیک عمل کرو کہ اللہ تقوی اور حسن عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ لیکن حمام اس مختصر بیان سے مطمئن نہ ہوئے، تو حضرت نے حمد و ثنائے پروردگار کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ 193 نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ چند سلیکٹڈ جملے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اس دنیا میں متقی افراد وہ ہیں کہ ان کی گفتگو حق، ان کا لباس معتدل یعنی نارمل، اور رفتار متواضع ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو پروردگار نے حرام قرار دیا ہے ان سے نظروں کو نیچا رکھتے ہیں۔
اپنے کانوں کو ان علوم کے لیے وقف رکھتے ہیں جو فائدہ دیتے ہیں۔ ان کے نفوس بلا و آزمائش میں ایسے ہی رہتے ہیں جیسے راحت اور آرام میں۔ اگر پروردگار نے ہر شخص کی حیات کی مدت مقرر نہ کر دی ہوتی تو ان کی روحیں ان کے جسم میں پلک جھپکنے کے برابر بھی ٹھہر نہیں سکتی تھیں، کیونکہ انہیں ثواب کا شوق ہے اور عذاب کا خوف۔ خالق کی نگاہ میں اس قدر عظیم خالق ان کی نگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ ساری دنیا نگاہوں سے گر گئی ہے۔ راتوں کو مصلے پر کھڑے رہتے ہیں، خوش الہانی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہیں اور پروردگار سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ان کی گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں خود اپنے نفس کو دوسروں سے بہتر پہچانتا ہوں اور میرا پروردگار تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ ان سے ہمیشہ نیکیوں کی امید رہتی ہے اور انسان ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، جو ان کو محروم کرتا ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ چپ رہیں تو ان کی خاموشی غم کی وجہ سے نہیں ہے، اور ہنستے ہیں تو آواز بلند نہیں کرتے۔ امام علی علیہ السلام اس خطبے کو بیان کرتے جا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے خطبہ ختم کیا تو حمام نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں اسی سے ڈر رہا تھا، میں جانتا تھا کہ صاحبان تقوی کے دلوں پر نصیحت کا اثر اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ مولا کائنات کے خطبے کے چند جملے آپ کے سامنے انہی کی زبانی پیش کیے گئے۔ خدا گواہ ہے، ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ صاحبان تقوی کی واقعی یہی شان ہے کہ ان سے ہر خیر کی امید کی جائے اور ان کے بارے میں کسی شر کا تصور نہ کیا جائے۔ وہ غافلوں کے درمیان بھی رہیں تو ذکر خدا میں مشغول اور بے ایمان لوگوں کی بستی میں بھی آباد ہوں تو ایمان اور کردار میں فرق نہ آئے۔ نفس اتنا پاکیزہ ہو کہ ہر برائی کا جواب نیکی سے دیں اور ہر غلطی کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، اور کوئی ایک لمحہ بھی خوف خدا سے خالی نہ ہو۔ اب تلاش کیجئے آج کے دور میں کوئی ایک شخص بھی ایسی صفات رکھنے والا نظر آتا ہو۔ کسی انسان کے کردار میں مولا کائنات کے ارشاد کی جھلک نظر آتی ہو۔ تلاوت قرآن کرنے والے قاری تو موجود ہیں، لیکن ایسے تلاوت کرنے والے کہ ہر آیت ان کے کردار کا حصہ بن جائے۔ آیت نعمت پڑھیں تو جنت کا نقشہ نگاہوں میں گھوم جائے، اور آیت غضب کی تلاوت کریں تو کانوں میں جہنم کے شعلوں کی آواز گونجنے لگے۔ ایسا کہاں ہے؟ ایسے لوگ کہاں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو سمجھیے کہ ہم سب خوابوں کی دنیا میں آباد ہیں اور ہمارا ان ارشادات سے کیا کوئی تعلق نہیں بنتا نظر آتا۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ کچھ بات کریں گے ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کے حوالے سے۔ یہ عید بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس دن آپ مبعوث رسالت ہوئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کی 40ویں بہار میں قدم رکھا اور آسمانی اور عالمی رسالت کے آغاز کا وقت آ پہنچا، تو ایک دن آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا اقرا، اور اس طرح آپ کو رسالت کی بشارت دی۔ غار حرا سے باہر آئے تو ایک نشاط کا عالم تھا، ہر ذرہ رسالت کی مبارکباد دے رہا تھا۔ ایک خاص قوت کا احساس تھا، بڑا ہی اطمینان تھا، کوئی پریشانی اور اضطراب نہ تھا۔
کیونکہ خدا جب کسی کو رسالت کی ذمہ داریاں سپرد کرتا ہے تو اس کو اس کی رسالت کا یقین کامل بھی عطا فرماتا ہے تاکہ نبی عزم و استقلال کے ساتھ دنیا کی اصلاح کر سکے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ انبیاء کا سارا سرمایہ وحی کی بنا پر ہے، اور خداوند عالم اور انبیاء کے درمیان ایک خاص ربط ہے، اور یہی ان کی عظمتوں کا راز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور نہ کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، لیکن انہوں نے ایسے بہت سے معجزات پیش کیے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا عالم غیب سے خاص رابطہ تھا۔ معجزات میں سب سے اہم آسمانی اور ابدی کتاب قرآن مجید ہے۔ بعثت کے بعد آپ نے حالات کی وجہ سے 3 سال خفیہ تبلیغ انجام دی اور اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نئے باب کا آغاز ہوا، یعنی قریش کی مخالفتیں اور دشمنیاں۔ کوشش اس بات کی تھی کہ اسلام پھیلنے نہ پائے۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ یہ اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھا جس نے معاشرے کو تاریکیوں سے نجات دلائی۔ قرآن کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل تھے۔ اگر آپ تند مزاج ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو لوگ آپ کے نزدیک نہ آتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم انس بن مالک کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افطار اور سحر کے لیے میں دودھ مہیا کیا کرتا تھا۔ ایک رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر سے گھر تشریف لائے۔ مجھے خیال ہوا کہ وہ کہیں مہمان تھے لہٰذا افطار کر لیا ہوگا۔ میں نے دودھ پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لائے۔ میں نے ان کے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کیا حضرت افطار کر چکے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی اور اسی طرح بھوک کے عالم میں سو گئے اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی تمام صفات کا مجسمہ تھے جو یہاں چند جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو نماز سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ رات کی تاریکی میں اٹھتے، وضو کرتے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے، یہاں تک کہ عبادت میں مسلسل کھڑے رہنے سے پاؤں پر ورم ہو گیا تھا۔ یہاں اس عظیم ترین ہستی سے اور محبوب پروردگار اور وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرتے ہوئے ہم اپنے ہاتھوں کو حاجتوں کے لیے بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرح پرخلوص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کے کردار اور اخلاق کو نمونہ قرار دیتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین الہی آمین۔ ہمارا اور آپ کا با اخلاص اور پاکیزہ سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وسیع رسول خدا کی ذوات مقدسہ پر۔ اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں دعائے سلامتی امام زمانہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔